بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سلسلہ درس قرآن تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو تیسرے پارے کے اندر کل 17 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ کسی نبی کو کسی دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ باقی رہی وہ احادیث جن میں انبیاء کے درمیان فضیلت دینے سے منع کیا گیا، یا سورہ بقرہ کے اندر ہی جہاں پر لا نفرق بین احد من رسلی، تو انبیاء کے درمیان ایسی فضیلت یا اس طور پر کسی نبی کو فضیلت دینا کسی دوسرے نبی پر جس سے دوسرے کی شان میں کوئی کمی لازم ہو، اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر ہی جو بھی وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تندرستی کے زمانہ میں کریں، اپنی سلامتی والی زندگی کے زمانہ میں کریں، اس سے پہلے کہ جب ایک ایسا دن آ جائے گا کہ پھر ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا، کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات میں سے اعظم ترین آیت کہا گیا، انتہائی فضیلت والی، اہمیت والی آیت، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دوسرے رکوع میں اس آیت الکرسی جو ہے وہ دوسرے رکوع میں ہے، اسی تیسرے پارے کے، اور اس کی فضیلت میں احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے تو وہ چیز نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ رہ جاتی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اس جملے کا مفہوم جو معاشرے میں لیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دین اسلام میں داخل نہیں ہو، اس کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی زبردستی کرنا، اس پر کوئی جبر کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ باقی وہ شخص جو مسلمان ہے تو اس پر اسلامی جو احکام ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کروانے کے لیے اگر موقع ہو، اگر ضرورت ہو تو اس پر سختی کی جا سکتی ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا نمرود کے ساتھ، کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا اور اس کو توحید کی دعوت دی۔ پھر یہاں پر دو قصے مزید بیان کیے گئے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی قصہ بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے آپ دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ ان کا ایک بستی پر سے گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ دوبارہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ ان کو دکھلایا۔ اسی طرح بعث بعد الموت، یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جزا سزا کا نظام قائم ہوگا۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس پر ایمان لانا۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے خرچ کرنے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس کی کیا فضائل ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے
جیسا کہ کوئی ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ البتہ خرچ جو کرنا ہے اس کے حوالے سے کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے، کچھ پابندیاں خرچ کرنے والے پر عائد کر دیں کہ یہ جو خرچ کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں کوئی ایسی بات نہ لے کر آئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کے مال کی احتیاج ہے، کوئی حاجت ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ اس کا فائدہ اسی شخص کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح جس پر یہ خرچ کر رہا ہے اس پر اپنا کوئی احسان نہ جتلائے، کسی طرح سے اس کی دل آزاری نہ کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، بلکہ اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ ملی، کوئی موقع ملا۔ اگلے رکوع کے اندر بھی اسی کے حوالے سے ہی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کے اندر شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر تم خرچ کر لو گے تو تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پورا بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور خرچ کرنے کے اندر دونوں طریقے درست ہیں، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر یہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو بیان فرما رہے ہیں، اور معاملات میں سے بھی انتہائی اہم چیز سود کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس معاشرے میں سود بہت زیادہ رائج تھا، تو قرآن نے آ کر اس کو حرام قرار دیا، اس کو ناجائز قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خور جو ہے قیامت میں بدحواس شخص کی طرح اپنی قبر سے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی شخص کسی کو 100 روپیہ دے کر اس سے 110 روپے وصول کرتا ہے، یہی چیز تو بیع میں ہوتی ہے، خرید و فروخت میں ہوتی ہے کہ کوئی چیز 100 روپے کی کوئی چیز کسی کو 110 میں فروخت کرتا ہے، تو یہ کہتے تھے یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں۔ سود کے ذریعے سے جو معاملہ کیا جائے گا، کسی کو 100 روپے دے کر اس سے 110 روپے لینا، تو اس میں دونوں طرف جو ہے وہ پیسوں کا ہی تبادلہ ہو رہا ہے اور پیسوں پر ہی نفع لیا جا رہا ہے، جبکہ بیع میں، خرید و فروخت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک طرف کوئی مبیع کوئی چیز موجود ہوتی ہے جو فروخت کی جاتی ہے، اس پر نفع لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ سود تو جو ہے وہ حرام ہے، اور بیع، خرید و فروخت وہ کیا ہے، حلال ہے۔ تو یہ دونوں ایک نہیں، جیسے مشرکین کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آئندہ کے لیے لوگ اس سے کیا کر لیں، اجتناب کریں، اور جس کا کسی کے ساتھ کوئی سودی معاملہ ہو، سودی لین دین ہو، تو وہ ابھی سے اس کو چھوڑ دیں۔ البتہ وہ اپنا اصل سرمایہ جو ہے، جو اصل رقم اس کی ہے، وہ واپس لے سکتا ہے۔ اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سودی معاملہ کرنا، سود کا لین دین کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں رکوع کے اندر، اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے جو اس رکوع کے اندر پہلی آیت ہے، اس کے اندر جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس میں نماز کی تعلیمات نہیں دی جا رہی، زکوٰۃ کے مسائل کا بیان نہیں ہے، حج کے مسائل کا بیان نہیں ہے، روزے کے مسائل کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو سب سے طویل ترین آیت ہے اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کرو۔ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو اس کو تحریری شکل میں کر لو، اس کو لکھ لو، اور اس پر پھر کوئی گواہ بھی بنا لو، تاکہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تحریر موجود ہوگی، گواہ موجود ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ سفر وغیرہ میں تحریر نہیں ہو سکتی تو پھر بطور ضمانت کی کوئی چیز رکھ لو۔ تو یہاں تک اسلام کی نگاہ میں جو ہے وہ معاملات کی اہمیت ہے۔
8واں رکوع وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر وہ تمام اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. کسی کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ اس کو اعلانیہ کرے، چاہے وہ اس کو پوشیدہ طور پر کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور اس کی آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی، ان کی بڑی فضیلت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو پوری سورہ بقرہ جو ہے یہ جس بھی گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور اس کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر یہ پڑھی جائیں وہ گھر نقصان سے، ہر قسم کی آفت سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور جس نے رات سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لی، آخری 2 آیات، تو یہ 2 آیات اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو پڑھ لے تو اس رات کو کوئی جن، شیطان وغیرہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. وہ گھر کے لوگ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. اور یہ آیتیں اگر کسی بیمار پر پڑھی جائیں تو وہ اس کو شفا حاصل ہوگی. اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیات تو شروع کی سورہ بقرہ کی 4 آیات، اور 3 آیات درمیان کی جہاں پر آیت الکرسی ہے، اور اس کے بعد کی 2 آیات، اور 3 آیات جو ہے آخری 3 آیات. تو یہ 10 آیات کل ہیں. تو ان کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی. اس طرح اس بارے میں جو دوسری صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے. یہ بھی مدنی صورت ہے. اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں. اور اس پارے کا 9واں رکوع جو ہے اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. تو اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے کیا. حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے اس کا آغاز کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل کسی کا وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور پھر اس رکوع کے اندر جو قرآن مجید کی آیات ہیں اس کی تقسیم بیان کی گئی. کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات تو ایسی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں کہ ان کا مضمون بالکل واضح طور پر سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی آیات تو محکمات ہیں. اور کچھ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں کہ ان کا مضمون واضح نہیں آتا. کبھی تو اس میں کوئی چیز مختصر بیان کی جاتی ہے، اس کی تفصیل کہیں اور ہوتی ہے. اور کبھی اس میں کوئی چیز ایسی بیان کی جاتی ہے کہ اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. کہ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے کوئی راز ہوتی ہے، جیسے حروف مقطعات ہے، یا قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف صفات بیان کی گئی. مثلا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ کا بیان کیا گیا. تو اس قسم کی جو آیات ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں. اور جو ایسی آیات کہ جن میں ایک جگہ اختصار ہو، دوسری جگہ ان کی تفصیل ہو، یا ان کی تفصیل احادیث سے معلوم ہو جائے، تو یہ تو ایسے لوگ جو قرآن مجید کے معانی میں غور و فکر کرتے ہیں، علماء مجتہدین، وہ ان کو جانتے ہیں. تو البتہ اسی آیات کی جو دوسری قسم ہے اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. جو متشابہات ہیں، صفات سے متعلق جو آیات ہیں، تو ان پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے کہ ان کی جو بھی مراد ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن اس سے کیسے اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی زیادہ تحقیق میں نہیں پڑتے. البتہ اس پر ایمان لانا یہ واجب ہے. اسی طرح اس کے اندر ایک دعا بیان کی گئی کہ انسان جو ہے وہ ہر لمحہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرے
تو اللہ تعالیٰ کے حضور تبھی وہ دعاؤں کی طرف رغبت ہوگی اس کو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی گئی کہ اللہ ہمارے دلوں کو سلامت رکھیے، ہمارے دلوں کو گمراہی سے بچا لیجیے۔ اس پارے کا 10واں رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مال و دولت کام نہیں آئیں گے، بلکہ انسان کا عقیدہ اور اس کا عمل کام آئے گا۔ اسی طرح یہاں پر غزوہ بدر کے کچھ احوال کو بیان کیا گیا کہ غزوہ بدر میں 2 گروہ آمنے سامنے ہوئے۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑنے والے مسلمانوں کا تھا، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ کفار کا، دشمنان دین کا۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی آزمائش کے لیے دنیاوی مال و اسباب کی محبت جو ہے وہ اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، ان کی طرف رغبت اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں دنیا کو صرف ایک ضرورت کی حد تک رکھیں گے، اسباب کے درجے تک رکھیں گے، اس کو مقصود نہیں بنائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑا اجر کر رکھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان چیزوں سے رکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک دعا ذکر کی گئی متقین کی، کہ جس میں وہ اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور ہمیں ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیجیے۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید کی گواہی وہ خود اللہ تعالیٰ نے دی، فرشتوں نے دی، اور انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے اہل علم ان لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 11ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بدبختی میں، اپنی بدعمالیوں میں اس درجہ آگے بڑھ جائیں کہ وہ اللہ کے انبیاء کو بھی قتل کرنے سے باز نہ آئیں، یا ان لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کیا جنہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انصاف کی طرف ان کو دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مطلب اس نے ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے اس کی سزا اس کو مل جائے، اس نے کوئی نیک عمل کیا اور وہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ کیا، اس کا اس کو اجر نہ دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں پر جو بادشاہت ہے، جو قدرت ہے، جو اختیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کے طلبگار ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اس رکوع میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرے ہاں کسی لڑکے کی پیدائش ہوئی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے جو ہے وہ وقف کر دوں گا۔ لیکن جب ان کے ہاں پیدائش ہوئی تو وہ ایک لڑکی کی ہو گئی، تو اب وہ پریشان ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے تو اس طرح نظر مانی ہوئی تھی اور میرے ہاں تو لڑکی ہو گئی، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو یہ خاتون جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جو بیٹی ہوئیں یہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام ان کو بڑا بلند مقام عطا کیا کہ یہ جس جگہ رہتی تھی وہاں پر ایسے کھانے
کہ جو اس وقت میں اس معاشرے میں اس جگہ میں نہیں ہوتے تھے، وہ کھانے ان کو میسر ہوئے۔ تو انہی کو دیکھ کر ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ چیزیں کہاں سے حاصل ہوئیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں۔ تو پھر اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی اہلیہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، تو اس وقت انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی خواہش ظاہر کی، بیٹے کے لیے دعا کی۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اہم چیز کو بیان فرمانے کہ یہی بچی حضرت مریم علیہ السلام کہ جن کی والدہ ان کی پیدائش کے وقت پریشان ہو گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو وہ مقام عطا کیا کہ اس وقت کے نبی وہ بھی اس بات کے خواہش مند ہوئے کہ ان کی کفالت میں کروں۔ تو یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ وہ بیٹیوں کی کفالت کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں۔ پھر اس کے لیے ایک طریقہ کار رکھا گیا، تو بالآخر جو قرہ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام انہی کے نام نکلا، اور انہوں نے پھر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کی پرورش میں آ گئیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کو، جو ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ بیٹی کی پیدائش ہونے کو ایک عیب کی چیز سمجھتے ہیں، عیب کی بات سمجھتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے، یہ رویہ، یہ طریقہ کار یہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو کس طرح بغیر باپ کے ہم نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے اپنی قدرت سے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اور اس وقت کے جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز سے حفاظت فرمائی۔ تو اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، تو اب ان کے حوالے سے یہودی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر لٹکا دیا، وہ وفات پا گئے، اور عیسائی حضرات میں بھی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس بارے میں اہل سنت کا اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن کا اسلوب بھی بتلا رہا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، تو ان لوگوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوگی وہ ان کی تدبیر کے برعکس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پھانسی سے پہلے ہی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جیسا کہ آگے سورہ نساء کے اندر بھی اس کا کچھ تذکرہ آتا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ ان کی شبیر ڈال دی گئی اس پر، تو انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا یہود نے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور وہ قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، اور اس کی علامات بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ احادیث میں بیان کی گئی۔ اور رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول ہوگا، تو یہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی نہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ختم نبوت کی تعریف یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکی،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دی جا چکی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مشابہت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، جس طرح وہ بغیر والدین کے پیدا کیے گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ پھر اسی رکوع کے اندر آیت مباہلہ ذکر کی گئی کہ جس وقت اسی مسئلہ پر مناظرہ ہوا تو نجران کے نصارہ جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو عقیدہ ہے اسلام کا، تو تم مباہلہ کر لو۔ پھر وہ آیت مباہلہ یہاں وہ مذکور ہے۔ 15واں رکوع جو ہے اس میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی دوسرے مذہب کے یا دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کو کس طرح دعوت دینی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو دعوت جو مکالمہ ہوگا اس کا اصول یہ ہوگا کہ دونوں میں جو چیز قدر مشترک ہوگی اس چیز کو بنیاد بنایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی توحید کو بھی بنیاد بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب کیا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ توحید کا درس، توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ پھر اسی رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو افراط و تفرید پائی جاتی کہ مشرکین کہتے تھے کہ وہ ہماری رسومات کے قریب تر تھے، عیسائی کہتے کہ وہ ہماری رسومات کے قریب تر تھے، اور یہودی کہتے کہ وہ ہماری ملت سے قریب تر ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان سے قریب ترین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو یہ پیغمبر ہیں، اور اس پیغمبر پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں یہ صحیح معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، ان کی ملت پر چلنے والے لوگ۔ 16واں رکوع اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے یہودی لوگ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے، اور وہ لوگ جو مشرکین تھے ان کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے انہوں نے آپس میں یہ کیا کہ ہم ایسا کیا کریں گے کہ ہم ایک وقت میں ہم ایمان لے آئیں گے اور دوسرے وقت میں ہم جو ہے اپنے اس ایمان سے پھر جایا کریں گے۔ تو مشرکین جو ہیں وہ بھی اگر وہ اسلام کی طرف کوئی رغبت رکھتے ہوں گے تو ہمارے اس رویے سے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب ہیں، یہ اہل علم لوگ ہیں، تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور وہ مسلمان جو بھی ابتدائی مسلمان ہیں تو وہ بھی ہمارے اس عمل سے شبہ میں پڑیں گے، شک میں پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، خاص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ان ہیلوں سے، ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہو اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی توہین کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا جو انجام ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو پیغامات عطا ہوتے ہیں وہ پورے جو ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اور 17واں رکوع اس پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان کو بتلائیں گے۔ اور اسی طرح اس رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ اب اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا۔ کامیابی کا راستہ وہ اسلام کا ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔
پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دو ہی گروہ ہیں، جو کہ جس کی بنیاد کوئی رنگ و نسل نہیں ہوگی، کوئی خاص قوم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بنیاد ایمان اور کفر ہوگی، کہ ایک طرف ایمان ہے تو دوسری طرف کفر ہوگا، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی بات پر جو ہے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔